شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی معرکۃ الکتاب گلستان میں نقل فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ کے اندر ایک عجم کے کسی بادشاہ نے ایک طبیب کو بھیجا، ایک حکیم کو بھیجا کہ جاؤ اور مدینہ طیبہ میں جا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا علاج کرو۔ اس نے اپنی ڈیوٹی شروع کر دی، لیکن کوئی بھی صحابی بیماری کی کیفیت میں اس کے پاس گیا ہی نہ۔ کچھ دنوں کے بعد آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حاضر خدمت ہو کر عرض کرتے ہیں، آقا میرے بادشاہ نے، میرے مالک نے میری یہ ڈیوٹی لگائی تھی، لیکن کئی دن ہو گئے کوئی بندہ آتا ہی نہیں، کوئی مجھ سے دوائی لینے نہیں آ رہا، اپنا علاج کرانے کے لیے بھی نہیں آ رہا۔ حضور کیا یہاں پہ لوگ بیمار نہیں ہوتے؟ آقا نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اپنے ایک اصول پر عمل پیرا ہیں جس کی بنا پر یہ کم بیمار ہوتے ہیں۔ عرض کی حضور وہ کون سا اصول ہے؟ آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے جب تک ان کو بھوک کا غلبہ نہ ہو، اور جب یہ کھانا شروع کرتے ہیں ابھی بھوک باقی ہوتی ہے اپنا ہاتھ کھینچ لیتے ہیں۔ یہ ان کی صحت کا راز ہے، اس لیے کم بیمار کم پڑتے ہیں۔ اس طبیب اور حکیم نے کہا آقا اگر یہ بات ہے کہ کھانا اس وقت کھاتے ہیں جب بھوک لگی ہو اور یہ اس وقت ہاتھ اٹھا لیتے ہیں ابھی بھوک باقی ہو، تو حضور پھر میرا یہاں پر رہنے کا فائدہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ واقعی بیمار نہیں ہو سکتے، میرا یہاں سے جانا بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ معدے کو اس قدر آرام پہنچاتے ہیں وہ کبھی ان کی صحت خراب ہو سکتی نہیں۔ اور آقا نبی رحمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان حضور نے فرمایا معدے کے 3 حصے کرو، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی کے لیے، اور ایک حصہ سانس کے لیے۔ اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں تو معاملہ عجیب ہے جناب، ہمارے ہاں تو بے تحاشا اس طرح کھایا جاتا ہے۔ حقیقت بات اگر پھیپھڑا بولتا ہوتا نا، آواز نکالتا ہوتا، آواز آتی، قوت گویائی ہوتی، تو صبح و شام یہ احتجاج ہی کرتا رہتا کہ خدا کا واسطہ ہے تھوڑا کھاؤ، میں نے سانس بھی تو لینی ہے نا۔ اور معدہ تو احتجاج کرتا ہی رہتا ہے، اس کا احتجاج تو ہر ایک کے سامنے ہے، لیکن ہم ہے کہ سمجھتے نہیں۔ لیکن صحت کا راز یہ ہے کم کھایا جائے، اور اس وقت کھایا جائے جس وقت بھوک انسان کو لگی ہوئی ہو، پھر ورنہ یہ نہیں کہ صبح کھایا پھر گھنٹے بعد پھر کھا لیا، 2 گھنٹے بعد پھر کھا لیا، زور کو پھر کھا لیا، عصر کو، اس طرح نہیں۔ صحت کا راز۔ ایک میری ڈینٹل ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی تو اس نے میرے لیے کولڈ ڈرنک منگائی کہ جناب آپ یہ نوش فرمائیں۔ میں نے کہا جناب آپ بھی پئیں؟ اس نے کہا نہیں جی میں ناشتہ کر کے مسواک کر چکا ہوں، اب میں نے شام کو ہی کھانا کھانا ہے۔ کمال۔ اس نے کہا جی میرا نہیں، میرے باپ کا بھی یہی معمول رہا ہے، ہم ڈینٹل ڈاکٹر ہیں، اگر ہم ہی اس اصول صحت کے اصول پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ اس نے جب ہم صبح ناشتہ کرتے ہیں، ناشتہ کرنے کے بعد جب مسواک کر لیتے ہیں، پھر صرف شام کو ہی ہمارا منہ کھلتا ہے کھانے کے لیے، ورنہ ہم کوئی چیز کھاتے نہیں ہیں، بسکٹ تک بھی نہیں کھاتے۔ اکثر ہمارے دوست ہمارے ساتھ اس نے کہا ناراض ہوتے رہتے ہیں کہ جناب نہ آپ کچھ کھاتے ہیں نہ کچھ پیتے ہیں، آنا جانا ہوتا ہے ظاہر ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگ رہے ہیں، اچانک عرض کرتے مولا کریم اگر مجھے تیری ذات سے کوئی ایک دعا مانگنی ہو تو ارشاد فرما میرے اللہ، میرے پروردگار عالم، میرے خالق، میرے مالک، میں کون سی دعا مانگوں؟ تو رب العالمین نے فرمایا اے میرے کلیم اگر تجھے مجھ سے ایک ہی دعا مانگنی ہے تو پھر یہ مانگو کہ مولا مجھے صحت عطا فرما۔ صحت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں۔ صحت کا خیال رکھنا یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے، جس طرح باقی معاملات ہیں صحت کے لوازمات بھی پورے کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ صرف دعوت ولیمہ کا انتظار کیا جائے، کسی کی دعوت کا، کسی کی شادی کا، اور ہمارے معاشرے میں تو بات ہی عجیب ہے، انتظار کرتے ہیں کسی کے یہاں دعوت ولیمہ پہ جانا پڑے، شادی پہ جانا پڑے، پھر بے تحاشا کھایا جاتا ہے، صحت کے اصولوں کا بالکل ستیہ ناش کر دیا جاتا ہے، دھجیاں اڑا دی جاتی ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہمارے معدے کام نہیں کرتے، ہمارا جگر کام نہیں کرتا، ہماری صحت خراب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم حضور کی سنت پر عمل کریں گے پھر ہمیں کسی مرض کی طرف، کسی